السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان آرمی ایک بڑا ڈسپلن ادارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حالانکہ پاکستان کا کوئی ادارہ ایون عدلیہ وہ بھی ڈسپلن میں نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن ہو، عدلیہ ہو، ایگزیکٹو ہو، انتظامیہ ہو، بیوروکریسی ہو، سول سرونٹ ہو، میڈیا ہو، پارلیمنٹ ہو، کوئی ادارہ ایک بھی ڈسپلن نہیں ہے۔ اور فوج اتنے سارے مسائل کا شکار ہونے کے باوجود بھی انٹیکٹ ہے۔ حالانکہ بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ فوج کے اندر اختلافات پیدا کیا جائے، گروپنگ پیدا کی جائے، فوج کو کسی طریقے سے جو ہے وہ ڈسٹرائے کیا جائے۔ اور ظاہر ہے اگر فوج کے اندر یہ ڈسپلن نہ ہو تو اس ادارے کو کمزور کرنے اور اس کے اندر خلا پیدا کرنے، اس کو گروپنگ میں توڑنے، بغاوت کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے راستے بن جائیں گے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب فوج پاکستان کا واحد ادارہ ہے دنیا کے اہم ترین اداروں میں، اور ادارے بھی ڈسپلن ہیں دنیا میں۔ دنیا کی فوج بڑی ڈسپلن ہے۔ پاکستان کی فوج کو جس طریقے سے تھریٹس ہیں اور جس طریقے سے مسائل کا سامنا ہے، اس کے باوجود یہ بہت ڈسپلن ہے۔ میں کچھ باتیں ہیں جو آپ سے یہ ریڈ کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر 2 4 اسٹار جنرل، 30 لیفٹیننٹ جنرل، 187 میجر جنرل سمیت ہزاروں افسران ہیں، اور کوئی تعداد ہے مسلح افواج، پیور مسلح افواج کی، وہ آپ کے لگ بھگ 5 لاکھ کی آرمی ہے۔ لیکن اس 5 لاکھ کی آرمی ہے، اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جی اگر اور دیگر کو ملایا جائے اور فورسز کو ملایا جائے تو تقریباً 7 سے اوپر چلی جاتی ہے، اور ٹوٹل سیکیورٹی رینجرز اور دوسری پیرا ملٹری کو ملایا جائے تو 10 لاکھ تک کی چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں یہ 5 سے 6 لاکھ پاکستان کی جو پیور آرمی ہے یہ ویل ڈسپلن ہے۔ دیکھیں اگر 19 یا 18 کور کمانڈر، جتنے بھی کور کمانڈر ہیں، فرض کیجئے وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس طرف جانا ہے، لیکن اگر آرمی چیف یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے تو وہ سارے کے سارے کور کمانڈر آرمی چیف کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ میٹنگ تک تو ان کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر ڈیسیجن ہو گیا آرمی چیف کا تو پھر ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ ان چیزوں کو مائنڈ نہیں کرتے ہیں، بلکہ آرمی چیف کا وہ فیصلہ اس کے ساتھ اس طرح وہ جم جاتے ہیں جیسے یہ سب کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ جو عام سپاہی ہوتا ہے جو سیاچن پہ کھڑا ہے، سرکریک پہ کھڑا ہے یا بارڈرز پہ کھڑا ہے، وہ بیسیکلی 2 بڑے ڈسپلن ہوتے ہیں، وہ بہت بڑی تعداد ہے ان کی۔ 2 افسر کو تو وہ کسی بھی صورت میں بھول نہیں سکتا، نہ ان کے آرڈرز کو نہ ان کے ڈیسیجن کو۔ ایک جو ان کا اس کا امیجیٹ باکس ہوتا ہے، اور دوسرا آرمی چیف۔ تو آرمی چیف کی اس لیے بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ جو بھی آرمی ہے اس کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا ڈیل کر رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ آ رہے ہیں۔ کسی کو دیکھا ہے کتنا ڈسپلن ادارہ ہے کہ کہیں بھی سوشل میڈیا میں نظر نہیں آتے، اور کیونکہ ان کو اجازت نہیں ہے۔ آفیشیل پریس بریفنگ کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کو کسی میڈیا ٹاک یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی نہیں نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ ڈسپلن ادارہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا جو انتظامی بیوروکریسی ہے، جن میں سول سرونٹ کے قریب لوگ آتے ہیں، ان کے ہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے ہاں بھی پابندی ہے، اور ابھی نیا قانون متعارف کیا گیا کہ کوئی سول سرونٹ، کوئی سرکاری ملازم میڈیا میں نظر نہیں آئے، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ حالانکہ ڈسپلن تو یہی کہتا ہے کہ سول سرونٹ کو میڈیا اور سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ تو ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے اوپر ہی چلتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے ججز فیصلہ بھی ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں پریس بریفنگ میں یہ بتایا بھی گیا کہ تقریباً جو دہشت گرد ہیں گزشتہ 8 ماہ میں، زیادہ نہیں 8 ماہ میں 32,143 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے۔ کتنے؟ 32,000
173 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے، ہزاروں خوارج یہ TTP وغیرہ واصل جہنم کیا گیا ہے۔ اور اس میں یقیناً آرمی نے اپنے افسروں سے لے کر اپنے جو ان کے سپاہی ہیں ان تک کی جانیں دی ہیں، ان کے افسر اپنے سپاہی کے ساتھ لڑے ہیں۔ تقریباً 250 اہلکار شہید ہوئے، کیپٹن، میجر، کرنل لیول کے لوگ شہید ہوئے، کئی جگہ پر بڑے بڑے آپریشنز کیے گئے، دہشت گردوں کو واصل جہنم پہنچایا گیا۔ ابھی آپ نے بلوچستان میں دیکھا کہ کس طرح یہ جو دہشت گرد تھے یہ آئے اور انہوں نے نہتے پاکستانی جو کہ پنجاب سے مزدور آئے تھے ان کو نشانہ بنایا، لیکن ملٹری نے فوری آپریشن کیا اور 21 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا۔ تو قومی سلامتی کے حوالے سے افواج پاکستان کا کردار ہمیشہ سے فرنٹ پہ ہے، اور یہ بات اب طے ہو جانی چاہیے کہ عزم استحکام آپریشن جو حکومت نے طے کیا ہے، فوج اس کا عزم لے کے آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ پیورلی آپریشن ان دہشت گردوں کے خلاف ہے جو ملک کے خلاف، جو ہمارے ملک کے اندر گھس کر مختلف راستوں سے، ان کے سہولت کاروں سے پاکستان میں آ کر پاکستان کے سویلین کو، پاکستان کے فوج کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستانیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کے خلاف عزم استحکام آپریشن جو طے ہوا ہے اب وہ ہوگا۔ لفظ کیا ہے؟ اب وہ ہوگا، ہر صورت میں ہوگا۔ اور اس کی لینتھ کتنی ہے اور وہ کہاں تک جائے گا، ایک بات تو طے ہے کہ ایک خوارج کو، ایک دہشت گردوں کو جب تک ختم نہ کر دیا جائے یہ آپریشن ختم نہیں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ان کو ٹریس کرتے ہوئے، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، ان کو ٹریس کرتے ہوئے اگر بارڈرز کے باہر بھی ان کا کیمپ ہے اور وہاں سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں تو پاکستانی فوج اپنے تمام ریسورسز کے ساتھ انٹیلیجنس کے بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی کرے گی، ان خوارج کے خلاف، ان دہشت گردوں کے خلاف، صرف ان دہشت گردوں خوارج کے خلاف، کسی ملک کے عوام کے خلاف نہیں۔ یہ بات کلیئر ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایئر فورس ہے، نیوی ہے، جو بھی جہاں سہولت دے سکتے ہیں وہ سہولت دیں گے۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ میٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس فیصلے کے تحت حکومت بھی بالکل ساتھ کھڑی ہے، اور اب یہ ایکٹیویٹیز، یہ آپریشن شروع ہو گیا ہے، اور دہشت گردوں چاہے کسی بھی شکل میں ہوں، کسی بھی طریقے سے ہوں، سوشل میڈیا میں ہوں، سوشل میڈیا سے باہر ہوں، پاکستان کے اندر ہو، پاکستان کے باہر ہو، عزم استحکام آپریشن کے ذریعے فوج اپنی انٹیلیجنس ورک کے ذریعے پاکستانی عوام کی سپورٹ سے ان کا نشانہ بنائے گی اور ان کو واصل جہنم کرے گی۔ ٹوکدائش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔